شعیب صاحب جو صدر صاحب کا ایکشن ہے 57(1) وہ کہتا ہے ان کنسلٹیشن ود الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ نیشنل اسمبلی کے حوالے سے صوبوں کے پاس گورنر کے پاس چل جاتا ہے، صدر صاحب کے پاس اپنا اختیار ہے کیونکہ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کویسچن ویسے آ رہا ہے پہلی دفعہ، اس لیے انٹرپریشن کا یہ ایک کویسچن ضرور انوالو ہے۔ دیکھیں جب اسمبلی پروونشل ڈیزالو ہوگی انڈر آرٹیکل 105 بڑا کلیئر ہے کہ وہ گورنر کی پاور ہے، گورنر وہ ڈیٹ دے گا۔ اب اس کیس میں پوزیشن یہ آ گئی کہ دونوں گورنر صاحبان نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور الیکشن کمیشنر کو کہا جی انٹیلیجنس ایجنسی سے پوچھیں، سیکورٹی ایجنسی سے پوچھیں، سیاسی جماعتوں سے پوچھیں اور اس کے بعد آپ ڈیٹ دے دیں، یعنی پریکٹیکلی اپنی پاور ڈیلیگیٹ کر دی ٹو دی الیکشن کمیشن۔ اب آ جاتی ہے ذمہ داری الیکشن کمیشن کی، انڈر آرٹیکل 224 انڈر آرٹیکل 248 کو فری ایئر الیکشن کرائیں اور اس کے لیے ڈیٹ دے دیتے۔ اب جب یہ دونوں پاورز ایکسرسائز نہیں ہوئیں، ٹائم اینڈ اگین لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دے دیا اور اس نے کہہ دیا کہ جی آپ کنسلٹیشن ود دی گورنر، الیکشن کمیشن اس میں ڈیٹ دے دے اور 90 ڈیز میں، یہ بات تو طے ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں۔ یہ تو آئینی پابندی ہے نا، بھاگ ہی نہیں سکتے، کوئی بھاگ نہیں سکتے، لیکن صدر نے کس اختیار کے تحت یہ لکھ کر دیا مجھے نہیں سمجھ آیا۔ میں آپ کے ڈائریکٹ سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 35 ڈیز ضائع ہو چکے ہیں، 55 ڈیز باقی بچے ہیں جس میں سارا پروسیجر ہونا ہے، شیڈول بھی آنا ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے جلسے بھی کرنے ہیں، اپنے نامینیشنز بھی کرانی ہے کہ کس کس کو اپنے ٹکٹ دینی ہے، سارا پروسیجر باقی بچ گیا 55 ڈیز اس میں مکمل ہونا ہے۔ اب آتے ہیں پریزیڈنٹ کی پاورز کی طرف۔ پریزیڈنٹ کی پاورز الیکشن ایکٹ نے دی ہے اور الیکشن ایکٹ کا سیکشن 56(7) جو ہے 57(1) میں اس کو پڑھتا ہوں، دی پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دی ڈیٹ or dates of the general elections after consultation with the commission۔ اب کنسلٹیشن ہوگی تو میں اسی میں آ رہا ہوں، کنسلٹیشن ود دی کمیشن، اب ڈیٹ دینی ہے پریزیڈنٹ نے، کنسلٹیشن ود دی کمیشن دینی ہے جنرل الیکشنز کے لیے، اور جنرل الیکشنز میں یہ الیکشن بھی شامل ہے۔ ضمنی الیکشن کے لیے وہ نہیں دے سکتے، اس میں کچھ دوست انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ صرف نیشنل اسمبلی کے لیے، نہیں ایسا نہیں ہے، نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلیز دونوں کی ڈیٹ سے کورڈ نہیں ہے اور وداؤٹ کنسلٹیشن پریزیڈنٹ کا اختیار بھی نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے جو ججمنٹس ہیں پریزیڈنٹ کی کنسلٹیشن کو جہاں ڈیفائن کیا گیا وہاں میننگ فل اور ریزلٹ اورینٹیڈ کے، میں اسی پہ کنسلٹیشن پہ آتا ہوں۔ اب کنسلٹیشن پروسیس کے لیے 2 خطوط لکھے گئے اور الیکشن کمیشن نے وہ انکار کر دیا کہ میں نے آپ کے آفس میں نہیں آنا اور میں اس الیکشن پروسیس سے آؤٹ ہوں۔ اب اس کے اندر 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک ہے الیکشن کے لیے ڈیٹ دینے کا اختیار، ایک ہے کنسلٹیشن کا۔ کنسلٹیشن یہ ہو گئی جب انہوں نے کر دیا کہ جی آپ آئیں میرے ساتھ ڈیٹ کے اوپر طے کریں۔ اب یہ وہ جو ڈیٹ دی ہے پریزیڈنٹ نے 9 یا 13 9 تو انہوں نے دے دی، 9 یا 13 کے درمیان یہ وہ تاریخ ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان آلریڈی اپنے لیٹرز کے ذریعے پروپوز کر چکے تھے۔ میننگ دیئر بائی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پاورز ایکسرسائز کی ہیں انڈر سیکشن 57(1) وہ وہی ڈیٹ دی ہے جو الیکشن کمیشن آلریڈی پروپوز کر چکا تھا ٹو دی گورنرز۔ میننگ دیئر بائی کہ جو کنسلٹیٹیو پروسیس تھا اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف ڈیٹ، کیونکہ اور پریزیڈنٹ نے کوئی کام نہیں کرنا تھا، فردر سارا پروسیجر کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، شیڈول بھی اس نے دینا ہے، باقی سارا پروسیجر انڈر سیکشن 57(2) کے اندر باقی چیزیں کرنی ہے۔ لیکن میرا آپ سے اختلاف ہے، شائق عثمانی صاحب کو بھی میں نے سنا ان کے خیال میں ان کی نظر میں یہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ پابند نہیں ہے کہ اگر ایک اتھارٹی ہے جس نے آرڈر پاس کرنا ہے اور دوسری پارٹی، فرض کرو یہاں وہ کہتے کہ میں نے الیکشن آپ کے ایک پارٹی آرڈر پاس نہیں کرتی تو صدر صاحب خود اختیار نہیں ایکسرسائز کر سکتے انلیس کہ آئین کے اندر یہ پروویژن ہو۔ میں اس میں آتا ہوں، جو ایک سیکنڈ صرف میں آپ کو واضح کر دوں، ایک پاور ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت 48 کے تحت وہ پاور ایکسرسائز کریں گے آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر، وہ اور ہے، وہ 48(1) میں وہ بائنڈنگ ہے، جی وہ بائنڈنگ ہے، لیکن یہاں وہ پاور ایکسرسائز نہیں کریں کیونکہ یہ اسٹیچوٹ انڈیپینڈنٹ پاور دے رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فرض کرو ایک سول سرونٹ کو پاور نہیں ہے، یہاں پہ بھی کنسلٹیشن، میں آپ کو گزارش کروں نا، یہاں کنسلٹیشن ہے ود دی الیکشن کمیشن، یہاں وہ پرائم منسٹر والی کنڈیشن نہیں ہے، کیونکہ کچھ دوستوں کی رائے یہ بھی ہے کہ اس میں اس کو پرائم منسٹر سے ایڈوائس لینی چاہیے تھی۔ وہ صدر صاحب خود سے ایکٹ کر ہی نہیں سکتے، جہاں بھی صدر کا اختیار ہے اسے کنسلٹیشن پرائم منسٹر سے کرنی، نہیں بعض چیزوں میں ہے، ووٹ آف کانفیڈنس کر سکتے ہیں۔ نہیں میں عرض کرتا ہوں، اچھا بحث میں پلوشا سے پہلے رائے پلوشا آپ فرمائیے گا 50 میں دوبارہ اس سوال کو، اچھا میں آپ کے سوال کو 1 منٹ میں بات کروں۔ جیسے وفاقی متسب سے ریپریزنٹیشن جاتی ہے اس میں اس کی کہیں کنسلٹیشن نہیں ہے، صحیح نہ ایڈوائس ہے۔ اسی طرح جب سول سرونٹ کو سرکاری ملازم کو سزا دیتا ہے کوئی بھی پرائم منسٹر یا کوئی ایڈورس آرڈر پاس کرتا ہے، اس کی جب اپیل جاتی ہے اس کی بھی وہ انڈیپینڈنٹ پاورز ہے۔